بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر اس نے اپنی کچھ خواہشات اور کچھ اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے، اور پاکستانی لوگوں کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انفارچونیٹلی یہ وہ خاتون تھی جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے یہاں کچھ کہ جو ایک مذہبی طبقہ مولانا فضل الرحمان ٹائپ کے لوگوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ خاتون نے آج بھی پاکستان کے حوالے سے جو جذبات تھے ان کی عکاسی کی، اور انہوں نے اب چونکہ انہوں نے ایک فلم بنائی ہے جس کا نام ہے وٹس لو وتھ ٹو ڈو۔ اب اس کے حوالے سے انہوں نے جب ایک برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا تو اس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ دو رخے نہیں ہوتے، وہ سٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں۔ وہ یا تو محبت کرتے ہیں تو بے انتہا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو بھی بے انتہا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے پاکستانی مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ پاکستانی لوگوں کے جمائمہ کے حوالے سے آج کل کے نوجوان جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو انڈرسٹینڈ ایبل ہیں، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل اوورسیز جو پاکستانی ہیں، وہ تو جمائمہ کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ کس لیول کی خاتون ہے اور ان کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں۔ وہ پازیٹیو ہی ہیں پاکستانی لوگوں کے میکسیمم۔ چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی گھٹیا قسم کی کمپین اور آج بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو ڈریگ کیا گیا، مس انفارمیشن پھیلائی گئی، مس گائیڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کمپین کا اور اس کہ ایک تاثر کا شکار ہو گئی بیچاری۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کی توجہ پسند ہے اور اسی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ پاکستان کا دورہ کروں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس فلم کے اندر پاکستان کی جو محبت ہے اس کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ اس فلم کے اندر جو پاکستان کے لوگوں کی میرے حوالے سے جو محبت ہے وہ بھی ایک اس کے اندر ایک محبت بڑا خط ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ ارینج میرج سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے اس فلم میری جو یہ فلم ہے اس کے اندر ایک ڈائیلاگ ہے جو کہ میں نے عمران خان کی بانجی کی اپنے والدین سے کی گئی گفتگو تھی، جس میں انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ کی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ شادی ناکام ہونے کی صورت میں کسی کو الزام دے سکوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈائیلاگ ہے یہ عمران خان کی جو بانجی ہے اس نے جب یہ ڈیلیور کیا تو اس کا یہ اسپیسیفک ڈائیلاگ جو ہے وہ میں نے یہاں کوٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک اور جگہ پہ انٹرویو دیا، اور اسی انٹرویو کے اندر انہوں نے جب سجل علی کی کاسٹ کے حوالے سے کہ ان کو فلم کے اندر کس وجہ سے یا کس کے کہنے پہ کاسٹ کیا گیا، تو انہوں نے اس کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ یہ جو چونکہ وہ خود پروڈیوسر بھی تھی، رائٹر بھی اس فلم کی وہ خود ہیں، جو کہ ان کی فلم آ رہی ہے کہ وٹ لو ٹو ڈو ود اٹ۔ اب اس کے اندر جب سجل علی کی کاسٹنگ کے حوالے سے ان سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک ایسی اداکارہ کی تلاش تھی جو لیلا جیمز کے لیے ایک پرفیکٹ میچ کہلائے۔ جمائمہ نے کہا ہم اس کردار کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بہترین اداکارہ کی تلاش میں تھے، لیکن پاکستان میں موجود ٹیلنٹ ایجنسیز کے حوالے سے میں اتنا خاص نہیں جانتی تھی، تو اس کے لیے میں نے اپنے سابقہ شوہر عمران خان کے دوست یوسف صلاح الدین کو کال کی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ وہ ایک اداکار اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر رائٹر بھی ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے ان سے کہا کہ اس کے بعد میں نے یوسف کو اپنی فلم کے لیے متعلقہ کردار میں ہونے والی خصوصیات بتائیں، اور انہوں نے مجھ سے سجل علی کا کہا، جس کے بعد ہم نے سجل کے مینیجر سے رابطہ کیا اور سجل کو آڈیشن کا حصہ بنایا، پھر انہیں سلیکٹ کر لیا گیا۔ واضح رہے جمائمہ کی جو یہ فلم ہے اس میں بھارتی اداکارہ شوبانہ عظمی اور سجل علی نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور فلم اگلے ماہ نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ یہ ان کی اگلے ماہ ریلیز ہونی ہے یہ فلم۔ تو یہ ان کی فلم، اور پاکستان کے خصوصاً جو اس انٹرویو کے اندر انہوں نے باتیں کی کہ میری پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ کہ میرا دل چاہتا ہے پاکستان کا دورہ کروں۔
یہاں سے پاکستانیوں دیکھو کہ وہ خاتون آج بھی اس لیول کی، یعنی کہ ایک آدمی نے مطلب پاکستانیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن آج بھی اس خاتون کی طرف سے میں نے کبھی یہ نہیں نیگیٹیوٹی والا ایلیمنٹ کبھی نہیں میں نے دیکھا، نہ ٹویٹس کی صورت میں، ہمیشہ ابھی بلکہ جب یہ سیلاب آیا تو اس سیلاب کے اندر اس عورت نے پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر یعنی کہ فنڈ عطیہ کیا یہاں غریب لوگوں کے لیے، اکٹھا ڈونیشنیں اکٹھی کی ہیں۔ تو اس ٹائپ کی خاتون کو یعنی کہ پاکستان سے الگ کرنا یہ ایک سازش تھی ایک قسم کی، جو کہ ہمارے انفارچونیٹلی ایک مذہبی طبقے کی جانب سے من گھڑت کہانی بنا کے اس کو پیش کیا گیا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے۔ مطلب ایک خاتون مسلمان ہو گئی، ایک بندہ مطلب نان مسلم ہے، اور وہ یہ کہہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے وہ ایک مسلمان سے شادی کر لے تو آپ اس کو یہودی ایجنٹ ہی کہیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان اور نان مسلم کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ یعنی ہم مطلب خدا بن چکے ہیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔